السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن جو ام الکتاب بھی ہے، فرقان بھی ہے، کتاب ہدایت و انقلاب بھی ہے، انسان کے لیے دستور حیات بھی ہے۔ اس کے نزول کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے قلب اطہر پر کیا۔ پچھلی ساری سماوی کتب اور اعلامی صحائف سے لے کر تادم آخرین ساری کتابوں سے افضل و اکمل کتاب کے نزول کے لیے اس بستی کا انتخاب ہوا جو ام القریٰ ہے، جہاں اللہ کا پہلا گھر قائم ہوا، یعنی وہ بستی جو دنیا کی ساری بستیوں سے افضل ہے۔ جس مہینے کو منتخب کیا گیا وہ سارے مہینوں کا سردار، جس رات کے نصیبے میں یہ سعادت آئی وہ ایک رات ساری راتوں سے افضل کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جس فرشتے سیدنا جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وحی پہنچانے کی ذمہ داری سونپی، وہ فرشتہ بھی آسمان کے سارے فرشتوں کا سردار۔ یہ قرآن مقدس کائنات کے جس شخص کے قلب اطہر پر نازل ہوا، جو صاحب قرآن بنا، وہ بھی ساری کائنات میں افضل الخلائق، سید البشر ہی نہیں، سید ولد آدم بھی ہیں، امام الانبیاء ہی نہیں، نوید مسیح بھی ہیں، رحمت للعالمین ہی نہیں، محبوب کبریا بھی ہیں۔ خود قرآن نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو ان پر آیات پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور اس سے قبل یہ لوگ کھلی اور واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور گمراہی بھی کیسی کہ خانہ خدا کا ننگا طواف کرنا عبادت بنا دیا گیا۔ ایک اللہ کے مقابلے میں 360 معبودان باطل خود اللہ کے گھر میں سجا دیے گئے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا جاتا۔ وہ دور کمزوروں اور بے کسوں پر ظالم و طاقتور کے وحشیانہ راج کا دور تھا۔ دوسری طرف قبائل کے درمیان جنگیں اور انتقام در انتقام کی آگ نسلوں کو تباہ کرتی چلی آ رہی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحیمی و کریمی نے جوش مارا اور جبریل کو غار حرا میں عبادت میں مگن در یتیم مکہ محمد بن عبداللہ پر وحی دے کر بھیجا۔ قرآن کی اس پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے نزول نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا۔ آمینہ کے لال کو ساری دنیا کا تاجدار، خدیجہ کے سرداج کو ساری دنیا کی عورتوں کا مطاع بنا دیا، ابو طالب کے جانشین کو دین ابراہیم کی علمبردار اور موسیٰ و عیسیٰ کا جانشین بنا دیا۔ اسی قرآن نے لڑتی کٹتی پھٹتی اور لٹتی ہوئی انسانیت کو مکرم و محترم بنا دیا۔ بھیڑ بکری چرانے والے کیسر و کسریٰ کے خزانوں کے مالک بنا دیے گئے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اور اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ افسوس کہ آج مسلم دنیا بھی اس نسخہ کیمیا قرآن مقدس کے ساتھ ناقدری اور بے حرمتی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب سے لے کر ترکمانستان تک اور نائجیریا سے لے کر البانیہ تک 65 سے زائد اسلامی ریاستیں، مملکتیں اور حکومتیں اپنے تمام تر مالی، اقتصادی اور سائنسی وسائل کے باوجود عالم کفر کے دستے نگر ہیں۔ مغلوب اور مقہور ہیں۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کو آج جن حالات کا سامنا ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بے شک اس قرآن کو تھامنے کی وجہ سے قوموں کو عزت و شرف اور عروج حاصل ہوتا ہے، اور جن قوموں کو پست و ذلیل اور رسوا کرتا ہے انہیں قرآن چھوڑنے کے جرم میں یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج قرآن دساتیر عالم کے آگے مغلوبیت سے دوچار ہے۔ وہ قرآن جو ساری دنیا کا امام ہے آج متروک ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن کو صرف مردے بخشوانے کا ذریعہ بنا لیا۔ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی بھی اکثریت صرف اصول ثواب کی خاطر، اور بس۔ قرآن کا کیا پیغام ہے، کیا مطلوب ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں سے کیا چاہتا ہے، اس جانب کوئی توجہ نہیں۔ 50 سالہ بزرگ بھی احیاء اسلام کے لیے قرآن ہاتھ میں لے کر میدان میں نہیں نکلتے کہ اگر انہوں نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو وہ جانتے کہ قرآن غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کا مقام گھر کی رحل اور مسجد کی الماریاں نہیں، بلکہ اس کا اصل مقام عدالت اور پارلیمنٹ ہے، جہاں سے اس کا حکم چلے اور یہ ہر قانون سے بالا تر ہو۔ سورہ صف کی آیت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ اللہ نے قرآن بھیجا اس لیے کہ اسے غالب کر دیا جائے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اسے تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دے، اگرچہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے تپتے ہوئے شہر میں
دشمنان دین کے گرے میں ہیں یا طائف کے میدان میں شاب ابی طالب میں محصور کیے جائیں یا آپ کے جانشینوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر کوڑوں سے مار پیٹ کر دیکھتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جائے، آل یاسر پر ظلم ستم کے پہاڑ ٹوٹیں یا سمیہ کو وحشانہ انداز میں شہید کر دیا جائے، بلال کے ہاتھوں میں ٹھونکی ہوئی میخوں سے خون رستے رہنے کے باعث بے ہوشی طاری ہو، خباب بن ارد کی چیخوں سے مکہ کے بچوں کے دل دہل جائیں یا آقا کے قدموں میں کانٹے بچھیں، سر مبارک پر کچرے کا ڈھیر ڈالا جائے، سجدے کے عالم میں اونٹ کی باری اوجری رکھ دی جائے۔ آقا مصائب سے گھبرا کر اپنا مشن نہیں بدلتے بلکہ غلبہ دین کی جدوجہد کو اپنا اوڑھنا بچونا بنائے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حفیظ جلندری نے کیا خوب نقشہ کھینچا تھا، تیرے پیغام کی آیات ان کی زبانوں پر، مدار قسمت توحید ان چند جانوں پر، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے محو کر ڈالا قیامت تک نہیں پھر کوئی تجھ کو ماننے والا، الہی اب وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ چنانچہ وہ مٹھی بھر 313 جیت گئے، اسلام کو فتح حاصل ہوئی، شرک و کفر کے دلدالہ ذلیل و خوار ہوئے، آج بھی وہی اسلام وہی رب، اور اسلام کو مٹانے کے لیے بے چین و بے قرار انہی کفار کی روحانی اولاد، لیکن افسوس کہ 313 نفوس قدسیہ کی سنت دہرانے والے نہیں، معاذ اور معوض کے جان نشین نہیں، در حقیقت وہ ایمان وہ اسلام وہ توکل حسن عمل نہیں جس کا شاید میدان بدر تھا۔ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے، آپ ہمارے چینل پر نئے سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔